لہذا اسی معاشرے میں ہم کہیں گے کہ سوشل جسٹس رکھا ہے، جہاں یہ بنیادی حق ہر فرد کو ملے کہ وہ احترام انسانیت کا مستحق ہے، اگر کسی طور سے کسی انداز سے بھی اس کی یہ توہین ہو جائے گی وہ معاشرہ معاشرتی عدل کا حامل نہیں قرار پایا جاتا۔ ممتاز مغربی مفکر ارنسٹ بارکر اس بات میں لکھتا ہے کہ عدل کی بنیاد اس اخلاق پر ہے، عدل کی بنیاد اصول اخلاق پر ہے، اور تمام اخلاقی اصولوں کا سرچشمہ فرد کی ذات کی قدر و قیمت ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتا ہے کہ وہی معاشرہ عدل کا علم بردار کہلا سکتا ہے جس کا مقصود یہ ہو کہ تمام افراد معاشرہ کی ذات کی صلاحیتوں کی پوری نشو و نما ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا عزیزان ایمان کہ میں نے زندگی کے 3 بنیادی تقاضے بتائے تھے، 3 انسٹنکٹ، تحفظ خویش، تغلب خویش اور جذبہ افزائش نفس، سیلف پروٹیکشن۔ اس وقت تک ہم نے پہلے 2 تقاضوں کے متعلق گفتگو کی ہے، اب ہم تیسرے تقاضے کی طرف آتے ہیں۔ اسے عام طور پر جنسی تقاضا کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اسے بھی زندگی کی تعمیر و تخلیق میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حفاظت عصمت کو مومنین کی اہم خصوصیت قرار دیتا ہے۔ یہاں ہم پھر ایک بار فطرت کے کنٹرول کی طرف لوٹتے ہیں۔ جنسی تقاضا ہر حیوان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن حیوانات کی صورت میں فطرت نے اس پر ایسا کنٹرول عائد کر رکھا ہے کہ وہ اس تقاضا کو صرف افزائش نسل کے لیے پورا کرتے ہیں۔ حیوانات کے نر و مادہ سارا سال مخلوط ماحول میں آزاد پھرتے ہیں، لیکن ان میں کبھی جنسی اختلاف کا جذبہ نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ اس وقت ہوتا ہے جب افزائش نسل کے پروگرام کا موسم یعنی میٹنگ سیزن آتا ہے، اس وقت وہ جنسی اختلاف کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حد سے سابق ادھر سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ وہ جب تک فطرت کی طرف سے ان کو وہ جسے گرین سگنل کہتے ہیں میٹنگ سیزن کا نہیں ملتا، اس وقت تک ان کے اندر یہ ساری اس جذبے کی توانائیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرف کو پھانسی اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ کیا کہا گیا ہے غالب کہ تیاگ مت کر جیز بے ایام گل، غالب سے معذرت سے کہا کرتا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، تیاگ مت کر جیز بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ حیوانات ادھر کے اشارے کی منتظر ہیں۔ یہ ہے فطرت نے جو کنٹرول کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من کہ کنٹرول یہ جو غلط ہے فطرت کے کس قدر اہم کس قدر آخری کنٹرول ہے۔ انسان پر فطرت نے اپنا کنٹرول نہیں رکھا تو اس نے اس تقاضے کا مقصد افزائش نسل قرار دینے کے بجائے اسے حصول لذت کا ذریعہ بنا لیا اور اس کے بعد اس طرح کھل کھیلا کہ توبہ ہے۔ یوں تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں زندگی کے ہر تقاضے میں حدود شکنی فساد اور تقریب کا موجب ہوتی ہے، لیکن جس قدر تباہی جنسی بدلحاظی سیکس پرورشن مچاتی ہے زندگی کے کسی دوسرے گوشے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس بدلحاظی کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے قوموں کی اجتماعی زندگی کس قدر تباہ ہوتی ہے اسے میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا۔ انفرادی طور پر قرآن کہتا ہے کہ وہ میں جافال ظالے کا یل کا اصاوا، اس سے زندگی کی صلاحیت بخش توانائیاں مظہر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ جنسی تقاضا کی صورت طبعی ضروریات مثلا بھوک پیاس کی سی نہیں، یہ تقاضے جسمانی ضرورت کے ماتحت اب خود ابھرتے ہیں اور اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور پھر آخر الامر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کام میں کس قدر منہمک اور کسی فکر میں کس قدر غلطہ کیوں نہ ہو، اگر آپ کے بدن کو پانی کی ضرورت ہے تو پیاس کا تقاضا ابھرتا چلا جائے گا اور جب تک آپ اسے پورا نہیں کریں گے وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا۔
اگر اس کی تسکین نہیں کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اور اگر چند دنوں تک یہی حالت رہے تو آپ پر موت وارث ہو جائے گی۔ لیکن جنسی تقاضا از خود کبھی نہیں ابھرتا، ہاں اس پر ساری عمر کیوں نہ گزر جائے۔ یہ اس وقت ابھرے گا جب آپ اس کا خیال کریں گے، ہاں یہ خیال آپ کے داخلی تصورات کا نتیجہ ہو یا خارجی محرکات۔ پھر اگر آپ برسوں تک بھی اس کا خیال نہیں کریں گے تو موت تو ایک طرف، آپ پر کوئی عارضہ تک بھی لاحق نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس بعض انسانوں کا عملی تجربہ یہ ہے کہ اس سے انسانی توانائیوں اور صلاحیتوں میں نہایت خوشگوار اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ طبی اور جنسی تقاضوں میں یہی فرق ہے جس کی وجہ سے قرآن نے غور طلب روکا ہے، جس کی وجہ سے قرآن نے بھوک پیاس کی اضطراری حالت میں حرام اشیاء کھا لینے کی اجازت دی ہے، لیکن جنسی تقاضا کے لیے آپ کی اجازت نہیں دی۔ اس کے برعکس اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اس تقاضا کی تسکین کی جائز صورت میسر نہ آئے تو اسے چاہیے کہ ضبط خویش سیلف کنٹرول سے کام دے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ لَا يَجِدُونَ نے کہا جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں انہیں چاہیے کہ ضبط نفس سے کام دے۔ اضطراری حالت کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، اس لیے حرام کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ جنسی جذبہ اب خود بیدار نہیں ہوتا، اسے خارجی محرکات پیدا کرتے ہیں۔ خارجی محرکات انسان کی تخیلاتی یا تصوراتی دنیا میں ہیجان پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہیجان جنسی جذبہ کو ابھارنے کا موجب بنتا ہے، خواہ یہ عمل شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر۔ قرآن کریم ان محرکات کو فواحش کی جامعہ اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور انہیں حرام قرار دیتا ہے۔ وہ چور کو مارنے کی بجائے چور کی ماں کو مارتا ہے۔ سورہ راس میں ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ما ظہر منها وما بطن۔ ان سے کہہ دو کہ خدا نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ خارجی دنیا میں ہو یا انسان کی داخلی دنیا میں۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن نے خارجی اور داخلی دنیا دونوں کے محرکات کو حرام قرار دے کر اس حد کو کس قدر واضح اور جامع بنا دیا، فواحش کو حرام قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اے رسول اعلان کر دو کہ جو لوگ اہل ایمان کے معاشرے میں فواحش کو عام کریں گے ان کے مقدر میں اس دنیا میں بھی علم انگیز تباہی ہوگی اور مستقبل کی زندگی میں بھی کرب آمیز عذاب۔ ہمارے زمانے میں یہ فواحش اس قدر عام ہو رہے ہیں کہ ان کا احساس مشکل ہے۔ ہماری شاعری، عام لٹریچر، موسیقی، ڈرامے، افسانے، ناول، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سنیما، بریانی سب انہی فواحش کے مظاہر ہیں۔ ان مظاہر سے جنسی جذبات میں جو ہیجان برپا ہوتا ہے، جن لوگوں کو اس کی تسکین کا عملی سامان میسر آ جاتا ہے وہ اس میں اثر کا پاؤ فرق ہو جاتے ہیں۔ جو ذی مقدور نہیں ہوتے وہ ذہنی عیاشی ہی سے لذت یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت پھر غالب سے معذرت کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ جنسی بدنہادی کا اجتماعی نقصان کیا ہوتا ہے اس کے متعلق میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ اس ملک کے محقق کا نتیجہ فکر پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں جو اس حدود فراموشی میں 10 درجے پر پہنچ چکا ہے، یعنی یورپ کی مہذب دنیا۔ کیمبرج کے پروفیسر جے انون نے دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے 80 قبائل کا مشاہدہ مطالعہ اس نقطۂ نظر سے کیا کہ جنسی ضوابط کا قوموں کی تمدنی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اپنی تحقیقات کے ان نتائج کو اس نے اپنی شرح آفاق کتاب سیکس اینڈ کلچر میں پیش کیا ہے، اس کے اقتباسات میں اس سے پہلے بھی کئی بار پیش کر چکا ہوں۔ اس میں وہ کہتا ہے بڑی اہم چیز، یہ ذاتی انفرادی چیز نہیں ہے جی رہنمان، آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو